إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بخاری میں نقل کی ہے. بخاری حدیث کی مشہور کتاب ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ بعد اصح الکتب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے. اس بخاری میں اس حدیث کو امام صاحب نے 4 جگہ نقل کیا ہے، 4 ابواب کے تحت، اور صحیح مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو صحیح ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی روایت ہے کہ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ حشر کے میدان میں وہ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ قیامت کے دن کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ سورج بہت قریب ہوگا، گرمی کے مارے برا حال ہوگا، مگر 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں عرش کا سایہ ہوگا. اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ کے سائے میں ہوں گے، یہ روایت بھی ہے. اور اللہ کے سائے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کھڑا ہوگا اور اس کا سایہ پڑ رہا ہوگا. سایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، خدا آپ کے سر پر باپ کا سایہ رکھے، شفقت، مہربانی، حفاظت، نگرانی، یہ مفہوم ہوتا ہے. تو اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے وہ 7 قسم کے لوگ، جبکہ کوئی سایہ کہیں نہیں ہوگا. اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ اور اس کوشش کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ ان 7 کو سنیے کہ اللہ کرے کہ کسی ایک میں تو ہمارا شمار ہو جائے. 7 قسم کے لوگ ہیں، کوشش بھی کریں کہ ان 7 میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہو جائیں، وہ 2-4 میں داخل ہو جائیں تو سبحان اللہ. الامام العادل، پہلا یہ ہے کہ وہ امام جو عادل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو. امام مسجد کا بھی ہوتا ہے نا، اس لیے کہ وہ آگے ہوتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، اس کی رہنمائی میں سب چلتے ہیں، اس کی جو کچھ کہتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، وہ مثال ہوتا ہے. امام کے معنی نمونہ. تو کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی کمیونٹی کا، کسی گھر کا، کسی خاندان کا، کسی قبیلے کا جو صدر ہوتا ہے وہ اس کا امام ہوتا ہے. ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. تو امام، حکومت اگر ہوگی تو اس کا امام اس کا صدر ہوگا، خلیفہ ہوگا وہ امام ہوگا. قبیلہ ہوگا تو اس کا سردار جو ہے وہ امام ہوگا. مسجد ہوگی تو اس کا امام وہ ہوگا جو نماز پڑھاتا ہوگا. گھر ہوگا تو باپ جو ہوگا گھر کا امام ہوگا. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
وجعلنا للمتقین اماما. گھر کا بزرگ، گھر کا بڑا یہ کہتا ہے کہ مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اپنے جوڑے سے. عورت پڑے گی تو شوہر سے، مرد پڑے گا تو بیوی سے، اور اولاد کی طرف سے ٹھنڈک آنکھوں کی عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کا امام بنا مجھے، یعنی میری اولاد، میرے زیر سایہ لوگ، میرے گھر والے سب متقی ہوں، اور ان متقیوں کا متقی میں بنوں تاکہ امام بن سکوں ان کا. امام تو جب ہی بن سکے گا جبکہ سب متقیوں کا متقی ہوگا. تو یہ دعا سکھائی گئی ہے. تو وہ امام جو انصاف کرے، باپ ہو تو تمام اولاد کے ساتھ انصاف کرے، کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے، ایسا نہ کرے. انصاف، جذبات کا انصاف، مال کا انصاف، حالات کا انصاف، ہر طرح کا انصاف کرے. کسی تنظیم کا ہو تو اس میں انصاف کرے، وہ مسجد کا ہو تو وہ انصاف کرے، تمام مقتدیوں کے ساتھ یکساں رہے. تو پہلا شخص وہ ہے جو امام عادل ہو، کسی تنظیم کا سربراہ ہو اور وہ عدل سے کام لے. قرآن میں اور حدیث میں یہ 3 لفظ آتے ہیں، ایک عدل، ایک انصاف اور ایک فضل. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ تینوں لفظ سماج میں، معاشرت میں، انسانی آبادی میں تینوں اپنی اپنی جگہ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں عدل انصاف ہوگا، کہیں انصاف ہوگا، عدل کرنا پڑے گا کسی جگہ. انصاف تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ برابر برابر معاملہ کیا جائے، یہ انصاف ہے. کسی کا حصہ کم نہ دیا جائے، یہ انصاف ہے. سب کو برابر برابر تقسیم کیا. آپ نے ختم قرآن کیا اور مٹھائیاں بانٹیں، ایک ایک ڈبہ سب کو دیا، یہ انصاف ہو گیا. لیکن عدل بھی ایک چیز ہے اور وہ بھی کرنا ضروری ہے. فرض کیجئے کہ آپ نے سب کو ایک ایک ڈبہ دیا، مگر حافظ قرآن جو تھا اس کو 4 ڈبے دیے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے، عدل ہے. اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ دیکھ کر اس کو دیا، اس کو عدل کہتے ہیں. یاد رہے گی نا بات؟ یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ انصاف ہے. انسانی سماج میں مرتبے ہوتے ہیں، حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، اس کے پرنسپل کی تنخواہ کچھ ہوگی، وائس چانسلر کی کچھ ہوگی، پروفیسروں کی کچھ ہوگی، چپراسیوں کی کچھ اور ہوگی. اور یہ سب انصاف ہوگا، اور انصاف سے بڑھ کر عدل ہوگا. ٹھیک. ایک اور چیز ہے فضل. فضل یہ ہے کہ آدمی اپنا حصہ کاٹ کر، اپنے کو کم تر کر کے دوسرے کا حق زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرے. مثال کے طور پر شوہر باہر سے آیا ہے، بیوی کھانا پکا رہی ہے، تھکا تھکایا ہے، لیکن اور اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ اسے باورچی خانے جائے اور بیوی کا ساتھ دے، لیکن فضل کرتا ہے، پہنچ جاتا ہے باورچی خانے میں. بیوی لاکھ منع کرتی ہے لیکن وہ کام کرنے لگتا ہے ساتھ. اس کو فضل کہیں گے. اسی طرح شوہر باہر سے آیا دفتر سے، اب بیوی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اس کے موزے اٹھا کر رکھے، جوتے اٹھا کر رکھے، لیکن وہ آگے بڑھتی ہے، اور جو اس کی ذمہ داری نہیں اسے بھی پورا کرتی ہے آگے بڑھ کر. یہ فضل کہلائے گا. اور میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کہا عدل مت کرو، انصاف مت کرو، فضل کرو. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل کو نہ بھولو. فضل کرو گے تو یہ رشتہ قائم رہے گا. اپنے حق سے کم مانگو، اپنے فرض سے زیادہ ادا کرو، اس کو فضل کہتے ہیں. اب یاد رکھیے بات
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام برائیوں کا، گناہوں کا، معصیت کا معاملہ انصاف سے کرے گا. کسی نے ایک گناہ کیا ہے تو غصے میں آ کر ڈبل سزا نہیں دے گا، ایک ہی سزا دے گا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، ختم قصہ. لیکن اگر کسی نے نیکی کی ہے، ومن عمل صالحا من ذکر او انثی فاولئک یدخلون الجنہ، تو اسے 10 گنا بھی دے گا، اور اخلاص ہے تو 70 گنا بھی دے گا، اور آگے اخلاص ہے تو 700 گنا دے گا، اور اس سے بھی زیادہ اخلاص ہے تو بغیر حساب جنت میں پہنچائے گا. وہ بغیر حساب ہے. جنت بغیر حساب کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے خدا کی بندگی کی، 70 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی، اور کیا کیا. مگر جنت جو ملی ذالک یوم الخلود، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. بغیر حساب ہوا نا. حساب تو یہ تھا کہ بھئی 70 سال کی جنت دے دیتا ہو، مگر 70 سال کی جنت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی، یوم الخلود، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں. یہ بغیر حساب ہے. اس کو فضل کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے سماج میں امام جو کرے گا وہ عدل کرے گا عام طور پر، لیکن اسی سماج میں اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ فضل کرے گا، عدل نہیں کرے گا، تب کام بنے گا. اس میں محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، الفت بھی ہے، قربانی بھی ہے، حق سے زیادہ دینا بھی ہے. یہ سب باتیں شامل ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر مرد کون ہے؟ کیا فرمایا؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، یہ بھی نہیں فرمایا. بار بار حج کرتا ہو، یہ بھی نہیں فرمایا. جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے انسانوں میں. وانا خیرکم لاہلی، اور تم سب میں اچھا میں ہوں گھر والوں کے لیے. مجھے نمونہ بناؤ ہر جگہ. اللہ کے رسول سب سے اچھے تھے. حد یہ ہے کہ اللہ کے رسول تھے، ان سے اگر کوئی ناراض ہو تو زندگی بھر تباہ ہو گیا. ہاں، مگر بیوی کو حق دیا ہے کہ وہ ناراض ہو سکتی ہے. رسول کی بیوی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ ناراض ہو سکتی ہے. ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین سے، کہ عائشہ جب تم خفا ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں. کہا یا رسول اللہ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ کہا جب تم خفا ہوتی ہو، جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے، تو یہ کہتی ہوں کہ محمد کے رب نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب خفا ہوتی ہو تو پھر میرا نام نہیں لیتی ہو، کہتی ہو ابراہیم کے رب نے یہ فرمایا. میں سمجھ جاتا ہوں کہ موڈ خراب ہے. کہا یا رسول اللہ میں صرف اتنا ہی تو کرتی ہوں اور تو کچھ نہیں کرتی. تو آپ نے فرمایا پھر میں منا بھی تو لیتا ہوں تمہیں، مناتا بھی میں ہوں. بیوی کو یہ بھی حق دیا ہے فضل میں کہ وہ رسول سے بھی ناراض ہو سکتی ہے، وہاں بھی اپنا انداز دکھا سکتی ہے. یہ ہوا پہلا الامام العادل. وشاب نشا فی عبادت اللہ. اور دوسرا مقام یہ ہے کہ ایک جوان ہے، جوانی کے عالم میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے اللہ کی. اور امام راضی نے لکھا ہے کہ بندگی صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، 10 ہیں بندگیاں، 10 عبادتیں ہیں، پڑھ لیجیے گا وہاں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حلال روزی کمانا، یہ بھی عبادت ہے. بچوں کے لیے حلال روزی کما کر انہیں حلال روزی پہنچانا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. پڑوسی کا حق ادا کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اور گاہکوں کو صحیح چیزیں فراہم کرنا، یہ بھی عبادت ہے.
اگر کوئی خرابی ہو تو بتا دینا یہ خرابی ہے. ایک شخص امام ابو حنیفہ کی دکان پر آیا، وہ تھے نہیں، نوکر سے تھان لے گیا خرید کے. نوکر کو بتا رکھا تھا امام ابو حنیفہ نے کہ اس تھان میں ایک عیب ہے، اتنی قیمت کم کر کے لینا، جس کو بھی دو بتا دینا اسے. یہ بتانا بھول گیا، پوری قیمت لے لی. امام ابو حنیفہ شام کو آئے تو وہ شام کو آ کے حساب کرتے تھے. شام کو جب آئے تو انہوں نے حساب کیا تو وہ تھان بھی نہیں تھا، تو اس کا حساب پورا لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی اس میں تو عیب تھا، اتنی قیمت کم لینا تھی. کہا مجھے یاد نہیں رہا، وہ لے گیا. کہا کس طرف گیا وہ؟ حلیہ کیا تھا؟ حلیہ بتایا انہوں نے. کس طرف گیا؟ اس طرف گیا. امام ابو حنیفہ چل دیے اس طرف. رات کے وقت اس کے گھر پہنچے، رات کے آخری حصے میں پہنچے گاؤں، تو میاں بیوی کی بحث ہو رہی تھی. بحث یہ ہو رہی تھی کہ تمہیں تو کسی نے ٹھگ لیا، کس کے یہاں سے لے آئے تھان، کٹا ہوا ہے اتنا. اب شوہر کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ کٹ نہیں سکتا، وہاں یہ یہیں گھر میں کٹا، چوہے نے کاٹا ہوگا. ابو حنیفہ کی دکان سے لایا ہوں، وہاں تو نہیں ہو سکتا یہ کام. وہاں اگر کٹا ہوتا تو وہ بتاتے مجھے. وہاں نہیں ہوا، یہ گھر میں ہوا ہے. یہ کہہ رہی کہ میں نے بکسے میں بند کر کے رکھا، وہاں چوہا کہاں پہنچ گیا. یہ بحث ہو رہی ہے گھر میں. امام ابو حنیفہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب اس نے دیکھا گھر نکل کے تو ابو حنیفہ کھڑے. بڑی حیرت ہوئی ان کو کہ بھائی ابو حنیفہ کیسے آ گئے، کہ تو جاتے نہیں کہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ تھان آ گیا غلط. تو بجائے اس کے ابو حنیفہ سے باتیں کرے، اب گھر میں چلا گیا بھاگتا ہوا. اور بیوی سے کہا میں کہنا رہا تھا کہ ابو حنیفہ کے یہاں نہیں ہو سکتا، یہ وہ خود آ گئے ہیں. نوکر نے کیا گڑبڑ کی. تو یہ بھی عبادت ہے، یاد رکھیے گا. امام راضی نے گنایا اسے بھی عبادت میں. بچوں کے لیے حلال روزی کمانا، محنت کرنا بھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اونچائی کے محل سے، ایک اونچا محلہ ہے وہاں، اس سے اتر کے آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص آرے سے لکڑی چیر رہا ہے، تندرست ہے، گورا چٹا ہے، پسینے میں شرابور ہو رہا ہے. صحابہ رک گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ دیکھیے کیسا اچھا جوان ہے، مگر اپنی جوانی کی قوت کہاں صرف کر رہا ہے، آری چلا کے لکڑی چیر رہا ہے، کاش یہ عبادت کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ اس لیے لکڑیاں چیر رہا ہے اور پسینے میں شرابور ہے کہ اس کے ماں باپ ضعیف ہے اور ان کے لیے روزی کما رہا ہے، تو یہ عبادت کر رہا ہے. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے. اور اگر اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کے لیے حلال روزی کمانے کی محنت کر رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو بھی عبادت ہے. اور اگر اس لیے کر رہا ہے کہ خود ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے، تب بھی یہ فی سبیل اللہ ہے، عبادت ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے. تو عبادت کی مفہوم، وسیع تر مفہوم سامنے رکھ کر سوچئے. البتہ شروع یہیں سے ہوتی ہے عبادت. جو نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ. نماز پڑھ سکنے والا ہی عبادت کوئی کر سکے گا، بھلائی کر سکے گا، اس لیے کہ نماز ہی ساری خوبیوں کی جڑ ہے. دو ہی خوبیاں ہیں، ایک حقوق العباد کی ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. ایک حقوق اللہ کی بنیاد ہے، اس کو نماز کہتے ہیں. شاب نشا فی عبادت اللہ، جس شخص کی جوانی گزری ہو اللہ کی بندگی میں. ہاں ہاں، بڑھاپے میں تو ہر ایک بن جاتا ہے نا نیک. وہ کسی شاعر نے کہا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. فہمی تھی؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم ہم شوت پرہیزگار. بڑھاپے میں تو پھاڑ کھانے والا بھیڑیا، وہ بھی نہیں پھاڑتا کسی کو، پھاڑ سکتا نہیں، کہتا مجھے خدا سے بہت ڈر لگتا ہے، میں پھاڑ نہیں کھاتا ہوں کسی کو. جوانی میں اصل عبادت تو جوانی کی ہے. جوانی میں آدمی سوچتا ہے کہ
گلچھرے اڑا لوں دیکھا جائے گا پھر، لیکن جوانی اصل چیز ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان سوالوں میں 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا جوانی کہاں گزاری، من شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو بڑھاپے میں کہاں تبدیل کیا تو نے، تیری جوانی بڑھاپے تک آئی تو کیا کیا تو نے، یہ سوال ہوگا خاص۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی جس کا دل اٹکا رہتا ہو مسجد میں، ایک وقتی نماز پڑھ کے گیا اور دوسرے وقتی نماز پڑھنے کے لیے اسے بے چین ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مناجات اللہ سے کرنے میں، اللہ سے گفتگو کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے، اور یہ مزہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ اللہ کرے، دعا کیجئے کہ کبھی کبھی ہمیں کو بھی مل جایا کرے، ہمیشہ ملنا تو مشکل ہے، کبھی کبھی بھی مل جائے تو بہت ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ امریکہ آ گئے ہیں اور بیگم صاحبہ رہ گئی وہاں کراچی میں، 5 سال ہو گئے دیکھا نہیں، کسی نے بتایا کہ فون آیا ہے ان کا، کس محبت سے جائیں گے، کس طرح دوڑ کے جائیں گے، کس طرح بات کریں گے، کیا لطف آئے گا۔ اللہ جو سب سے بڑا محبوب ہے ہمارا، وہ اگر واقعی اس سے محبت ہو جائے تو نماز میں کیا مزہ آئے گا، کیا لطف آئے گا، اس مناجات کی کیا کیفیت ہوگی، سوچنے کی بات ہے۔ اسی لیے صحابی کا ذکر ہے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم تیر کھینچ لینا، تیر چبھا ہوا تھا، کھینچنے کی بات تھی، کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تم کھینچ لینا، مجھے نہیں پتہ چلے گا، میں کہیں اور ہوں گا۔ کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے نا۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرقا علیہ، اور 2 وہ انسان جن کی باہمی محبت صرف اللہ کے لیے ہو، ہوتا بہت کم ہے ایسا، صرف اللہ کے لیے محبت ہو، ایسے لوگ کم ملتے ہیں، لیکن ہوتا ہے دنیا میں، اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے خالص اللہ والی، اللہ کی خاطر محبت ہے، اللہ کے دین کی خاطر محبت ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مالی لین دین نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ اس محبت میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ یہ کبھی نفرت میں نہیں بدلتی، یہ زندگی بھر باقی رہتی ہے۔ تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرقا علیہ، اس پر زندگی بھر وہ قائم رہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، موت آتی ہے ایک کو تو اسی پر موت آتی ہے کہ وہ محبت باقی ہے۔ اور یہ بات صحابہ کرام کو حاصل تھی، وہ قوت تھی نا ان میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیاد پر محبت تھی، بہت عزت کرتے تھے ایک دوسرے کی، بہت خیال رکھتے تھے ایک دوسرے کا، بڑا قرب تھا ایک دوسرے سے۔ اب یہ ہوئے کتنے؟ 4۔ اس کے بعد فرمایا وَرَجُلٌ تصدق بِيَمِينِهِ إخفاءً حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، سیدھا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے، چھپا کر، سب سے ہٹا کر، سب سے ختم کر کے غائبانہ دیتا اللہ کی راہ میں، اور اتنا دیتا ہے کہ اسے خوف نہیں ہوتا اپنی مفلسی کا، لیکن کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ ہم نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سی بیوہ عورتیں ان کے دروازے پر آ گئیں، روتی رہی ہو، پوچھا تم کہاں سے آئی ہو، کیوں رو رہی ہو؟
کہا ہر مہینے ہمیں یہ آذوقہ دیا کرتے تھے، کچھ رقم دے جایا کرتے تھے، اب یہ تو نہیں رہے، ابھی ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ کسی کو پتہ نہیں تھا، کس کس کو دیتے ہیں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ یہ ہو گئے 5 نا؟ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ ورجل ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایک وہ حسین عورت ہے، جمال والی ہے، دولت والی ہے، منصب والی ہے، بڑا مقام ہے اس کا، ملکہ مصر ہے، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے ایک نوجوان کو، وہ جواب میں کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ رجلن کا لفظ جو ہے عربی میں ایسے موقع پر جب آتا ہے تو وہ رجلن مرد کے معنی میں نہیں ہوتا، وہ فرد کے معنی میں ہوتا۔ عورت ہوگی تب بھی یہی مقام ہوگا، یہی معاملہ ہوگا۔ مثلاً یہ یہاں ہے کہ عورت نے بلایا مرد کو، مرد نے بلایا عورت کو، تب بھی یہی بات ہوگی۔ رجلن اس موقع پر اس معنی میں ہے۔ اب تو 6 ہو گئے نا جی۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہاں بھی رجل اس کے معنی میں ہے، فرد کے معنی میں، ایک شخص، ایک آدم کا بیٹا یا بیٹی، کوئی، رجل مرد کے معنی میں نہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی محبت میں اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اللہ کی محبت میں آنسو ٹپک پڑے یا اللہ کے خوف سے ٹپک پڑے، یہ بندہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ ساتھ ہوئے یہ رات والی بات جو ہے اس کا تجربہ کریں، کبھی تجربہ اس طرح کریں کہ رات کو جب سونے جائیں بستر پر، آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو آپ کے کمرے میں، اس وقت یاد کریں اللہ کو اور سوچیں کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اگر اس کا فیصلہ یہ ہوتا کہ یہ سانپ بنائے، کیڑا بنائے، تو کوئی جواب دینے والا تھا؟ کوئی روکنے والا تھا؟ نہ بناتا آپ کو انسان، کیڑا بنا دیتا، کون کیا کر لیتے ہم؟ کیڑے ہی ہوتے۔ انسان بنایا، کتنا بڑا کرم ہے اس کا۔ اے اللہ تیرا کرم ہی کرم ہے۔ پھر تو نے صحت دی، توانائی دی، قوتیں دی، صلاحیتیں دی، دماغ خراب کر دیتا، دل میں سوراخ کر دیتا، معذور پیدا کر دیتا، ٹانگیں نہ ہوتی، ہاتھ نہ ہوتے، کوئی دینے والا نہیں تھا۔ کرم ہی کرم ہے تیرا۔ اور اس طرح یاد کرتے کرتے محبت میں، آپ کے اللہ کی محبت میں 2 آنسو ٹپک جائیں، ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ، تو یہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور اللہ جو یاد آتا ہے، یہ لوگ ہے نا دعائیں مانگتے ہیں لمبی لمبی، وہ ڈرامائی قسم کی، اس سے نہیں بنتی بات، دل سے نکلتی ہے۔ دل کی دھڑکن کا نام ہے دعا، لفظوں کے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں لہرا لہرا کے، آوازیں نکال نکال کے، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی، دل سے نکلتی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک گڈریا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے ایک کھنڈر میں، وہ گانا گا رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ میں اکیلا انسان، 100 بھیڑیں میرے پاس ہیں، 100 بھیڑوں کو میں ہانک دیتا ہوں جدھر چاہتا ہوں۔ اتنی قوت کس نے پیدا کیا مجھے؟
کاش وہ شخص مجھے مل جائے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اتنی صلاحیتیں مجھے دی ہیں، 100 بھیڑوں کو میں اکیلا ہانک دیتا ہوں جدھر چاہتا ہوں، جدھر چاہتا ہوں لے جاتا ہوں۔ اس طاقت کا مظاہرہ ہے میرے اندر۔ تو جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اگر کہیں وہ مل جائے مجھے تو اس کے لیے چارپائی بچھاؤں گا، بستر بچھاؤں گا، اور اس سے کہوں گا تم کچھ مت کرو، بھیڑوں کا دودھ بھی دو کر سب سے پہلے اسے پلاؤں گا، اس کے سر میں مالش کروں گا، تیل لگاؤں گا، اس کا بدن دباؤں گا، اور کہوں گا تم کچھ مت کرو بھائی، لیٹے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب آواز سنی اس کی، یہ کہہ رہا ہے، تو موسیٰ نے اس سے کہا کہ تم واقعی خدا سے محبت کرتے ہو، پیدا کرنے والے سے؟ کہا کرتا تو ہوں۔ تو کہا یہ باتیں مت کرو پھر۔ تو مولانا روم نے لکھا ہے کہ یہ باتیں سن کے موسیٰ نے اس کو باتوں میں لگا لیا، کیڈریے کو۔ تو وہیں آئی موسیٰ کی طرف، وہیں آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا۔ اے موسیٰ، میرا بندہ مجھ سے مشغول تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا، تم نے اپنے باتوں میں لگا کے اسے مجھ سے الگ کر لیا۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تجھے میں نے بھیجا تھا کہ جو مجھ سے جدا ہیں ان کو ملا دے، تو نے جو مل رہا تھا اسی کو جدا کر دیا۔ اس کا نام ہے دعا، اس کا نام ہے تعلق، یہ ہے وہ کیفیت جو ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ حالانکہ وہ سب باتیں غلط کر رہا تھا، لیکن کہے وہ صحیح رہا تھا، دل سے نکل رہی تھی اس کے، وہ اس خدا کو پہچاننا چاہتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان عقل سے سوچے گا تو یہیں تک پہنچے گا، اس کے بعد وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول آ کر بتاتے ہیں کہ پیدا کرنے والا خدا ہے، کیا قدرت ہے اس کی، کیسا ہے وہ، کن صفات کا مالک ہے، اور کیا وہ کر سکتا ہے، یہ رسول بتاتے ہیں، پیغمبر بتاتے ہیں، یہ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہاں کی پریشانیوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں شامل فرما دے، بہت بڑی بات ہوگی۔